جس میں خلوص ہو، جو پاکیزہ ہو، پاکیزہ فطرت ہو جن لوگوں کی، وہ گناہوں کو ہمیشہ سے برا سمجھتے ہوں، ان کو گناہوں کے اندر ملوث ہونا کبھی اچھا نہ لگتا ہو. یہ ہے وہ معیار، یہ ہے وہ کرائٹیرین جو کہ اللہ کے ہاں اپنے دین کا کام کرنے والوں کے لیے مقرر ہے. اور رسولوں سے زیادہ پاکیزہ تو کوئی ہوتا نہیں تھا، اللہ ان کو پسند کر لیتا تھا اپنے لیے. تو یہاں پر یہ بتایا کہ ان کو بھیجا گیا اور معجزات دیے گئے اور کہا کہ جاؤ اب تم تبلیغ کرو، فرعون کو اور اس کی قوم کو سمجھاؤ. فاسق ہو گئے ہیں، نافرمان ہو گئے ہیں. آیت 13-14 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. صاف انکار کر دیا ماننے سے. وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے سختی سے انکار کیا ان آیات کا. زبان سے انکار کر رہے تھے لیکن دل کا کیا معاملہ تھا؟ فرمایا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. حالانکہ ان کے اپنے دل یقین کر چکے تھے، ان کو معلوم تھا، خوب جانتے تھے حق ہے. حق کا اپنا وزن، حق کا اپنا کنوکشن ہوتا ہے. اندر سے انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے 100% ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ارادہ بدلنے کا نہیں ہوتا، تعدی کر کے دوسروں پر زیادتی کر کے زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اپنے فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو ویسٹڈ سیلف انٹرسٹ کی وجہ سے، ذاتی مفاد کی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں. سختی سے انکار کر دیا آیات کا، حالانکہ یقین آ چکا تھا ان کو دل کے اندر. سوچتے ہوں گے کہ ماننے کا مطلب کہ لائف سٹائل میں تبدیلی لانا، یہ تو اب گوارا نہیں. اسلام کی تعلیمات ہی کو لے لیجئے، جس کے اندر ذرا بھی سمجھ ہے، پلین کامن سینس جس کے اندر ہے، وہ سود کی حرمت کا انکار نہیں کر سکتا. سود کتنی بری چیز ہے. شراب کی برائی کا انکار نہیں کر سکتا، شراب کتنی بری چیز ہے. پردے کے فائدے کا، پردے کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتا کہ عورت کو اپنے آپ کو ڈھانک لینا کتنی اچھی چیز ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. پھر کیوں کرتے ہیں؟ ظلم و علوون کی وجہ سے. ایک تو زندگی کو بدلنے کی ہمت نہیں پاتے، تھوڑے دلے بزدل کم ہمت لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کون اب مشکل اٹھائے، کون کھکیڑ اٹھائے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اور پھر آسٹرچ ایٹیٹیوڈ کہ بس ٹھیک ہے اب اللہ جانتا ہے، اللہ معاف کرے گا، ہم نہیں ہاتھ پاؤں ہلاتے. اور دوسرے خوف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں مزے کا خیز لگیں گے، لافنگ سٹاک بن جائیں گے. یہ بات انا کو گوارا نہیں، پسند ہی نہیں کرتے کسی کے نظروں میں گریں، لہٰذا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، آخرت برباد کر لیتے ہیں دنیا بناتے بناتے. اور اللہ کے آیات پر بھی ظلم کرتے ہیں، اللہ کے آیات کو ان کا حق نہیں دیتے. تو جو ایگوئسٹک پیپل پلیزر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حق پہچان کر بھی اسے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، کوئی ان کا اپنا بھلا نہیں ہو پاتا اس کے اندر. رکوع نمبر 2 آیت 15 وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. ایک فرعون کا ذکر کیا گیا، بادشاہی اس کے پاس تھی، اس نے اپنی بادشاہی سے جہنم کمائی، تکبر اور غرور پیدا ہو گیا اس کے اندر. اور اب 2 بادشاہوں کا ذکر ہے، داؤد اور سلیمان علیہم السلام. اپنی بادشاہی سے، اپنی دولت سے انہوں نے اپنی جنت کمائی. وجہ یہ کہ بادشاہی کو اور اپنی خوبیوں کو اللہ کی دین سمجھا، جبکہ فرعون نے اپنی بادشاہی، اپنی دولت، اپنی خوبیوں کو اپنا کمال سمجھا.
خود پسندی انسان کو اس طرح برباد کرتی ہے۔ ان کو اللہ نے علم دیا، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچھا، علمن کو بھی دیکھیے، علمن یہ بغیر الف لام کے آیا ہے۔ اگر علم الف لام کے ساتھ آئے، پراپر ناؤن بن کر آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے علم الوحی، ریویلڈ نالج۔ یہاں علم نکرہ آ رہا ہے، کامن ناؤن، مراد دین اور دنیا دونوں کا علم۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز بھی فرمایا تھا اور ان کو دنیا کا علم بھی دیا تھا۔ جب یہ دونوں علم جمع ہو جائیں لوگوں میں تو دنیا میں امن، امان اور پیس وجود میں آتا ہے، ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لفظ خلیفہ آیا ہے سورہ صاد میں، آیت 26 میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھ کو بنایا ہے خلیفہ زمین میں۔ خلافت کا لفظ ہم سنتے ہیں آج کل، صحیح معنوں میں خلافت اس وقت برکتوں کا سبب بنتی ہے جب نیک اور متقی لوگوں کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں، وسائل ہوں، اقتدار ہو۔ نیک اور متقی ہوں گے علم الوحی کی وجہ سے، خدا خوفی کی وجہ سے۔ تو خدا خوفی ہو، تقوی ہو، اور ان کے پاس ریسورسز ہوں، وہ لیڈرز ہوں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے واقفیت بھی ہو۔ صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کمپیٹنٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس 3 اشخاص ہیں، وہ ڈرائیوری کرنا چاہتے ہیں، آپ کی گاڑی چلانا چاہتے ہیں۔ آپ ایک سے پوچھتی ہیں، اس کی اتنی لمبی داڑھی ہے اور وہ 5 وقت کا نمازی ہے، انتہائی نیک ہے، آپ کا دل چاہے گا میں اس کو ڈرائیور رکھوں، ایماندار ہے، بہت نیک ہے۔ کہتا ہے باجی صرف مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی چلانی نہیں آتی، یا مطلب اچھی نہیں آتی، ایکسیڈنٹس بہت کرتا ہوں۔ تو آپ رکھتے ہوئے ڈریں گی نا، آپ کہیں گی نیک تو ہے لیکن کمپیٹنٹ نہیں ہے۔ ایک اور ہے، بالکل آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، سگریٹ پی رہا ہے اور عجیب پان کھایا ہوا اور لال اس نے رومال گلے میں باندھا ہوا ہے، نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ اس کے۔ کہتے ہیں باجی نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزے رکھتا ہوں، کچھ نہیں، شام کو ہاں فلمیں دیکھتا ہوں بیٹھ کے۔ بہت ڈر لگے گا آپ کو، لیکن گاڑی بہترین چلاتا ہے۔ اب دونوں سے ڈریں گی نا آپ، نہ اس کو رکھنا چاہیں گی نہ اس کو رکھنا چاہیں گی۔ ایک کے ساتھ گاڑی محفوظ نہیں ہوگی، دوسرے کے ساتھ بچے محفوظ نہیں ہوں گے، خوف آئے گا رکھتے ہوئے۔ تیسرا ہے، بہت متقی لگ رہا ہے، داڑھی بھی ہے، 5 وقت کا نمازی بھی ہے، نظر نیچی رکھتا ہے، شرافت ہے اس کے اوپر، گاڑی بھی بہترین چلاتا ہے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے نا، ظاہر ہے آپ اس تیسرے کو رکھیں گی۔ تو جب ایک گاڑی کا یہ معاملہ ہے تو آپ سوچیں کہ ملک کا معاملہ کتنا حساس اور کتنا زیادہ اہم ہے، یہ کسی ادارے کا معاملہ پھر اسی حساب سے ہے۔ یہ آئیڈیل کمبینیشن ہے جو آج ہم مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف لڑک مت جائیں، اس کو بھی کرنا ہے اس کو بھی کرنا ہے، دنیا کا علم بھی حاصل کرنا ہے، دین کا علم بھی حاصل کرنا ہے، تقوی بھی ہو، کمپٹنسی بھی ہو، گاڈ فیئرنگ بھی ہوں، نالجبل بھی ہوں، تب گزارا ہوگا۔ ہونہار ہوں، ہنر مند ہوں اور متقی ہوں۔ حالات حاضرہ کی روشنی میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات چلائیں۔ نیڈ آف دی آر کیا ہے، اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے، کس علم کی ضرورت ہے اسلام کو۔ اگر اسلام کو بطور نظام دنیا میں نافذ کرنا ہے تو وہ نظام ہم کہاں سے سیکھیں گے، اور ہم پھر کیسے اس کو نافذ کریں گے کہ شریعت کے دائرے کے اندر کام ہوتا رہے، اللہ بھی راضی رہے اور دنیا بہترین طریقے سے چلتی رہے۔ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب علم کی تقسیم ہے۔ قرآن حفظ کرنے والے بہت ہیں، لیکن قرآن کو اپلائی کرنے کے لیے جو ماڈرن انسٹرومنٹس موجود ہیں ان کے استعمال سے ناواقف ہیں۔ سائنس سے لا علم ہونے کی وجہ سے ایک عجیب طرح کا منفی رویہ پر اپنا لیا، مذہب کے نام پر دنیاوی ترقی کے بارے میں لا تعلق ہو گئے اور کہہ دیا دنیا تو اتنی حقیر ہے اور ہمیں مطلب ہی نہیں دنیا سے۔ یہ مطلب نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ، لیکن جب اپنی کمزوری آئی تو دین کی تعلیمات کو بھی نہ سمجھ سکے،
تقوی کا مطلب سمجھا کہ پوری دنیا چھوڑ دو، کٹ جاؤ ہر چیز سے. تو جب نہ بازار جانا، نہ ٹریڈنگ کرنی، نہ نوکری کرنی، کچھ کرنا ہی نہیں، تو دین کہاں نافذ ہوگا؟ کتنا آسان ہے نا میرے اور آپ کے لیے یہاں کمرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا. کچھ ہمیں مسئلہ ہوتا ہے؟ کبھی پرابلم ہوا آپ کو قرآن پڑھنے میں؟ کوئی مسئلہ نہیں، مزہ آتا ہے نا. ہم تو 10 گھنٹے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. اس کمرے سے باہر جب نکلتی ہیں تو مسائل کا سامنا پیش کرنا پڑتا ہے. ڈرائیور ہیں وہ گاڑیاں پارک نہیں کرتے، جوتیاں ہیں وہ جگہ پر نہیں ہوتی، بدتمیزی ہے، ہارن بجانا منع ہے وہ ہارن بجائیں گے، ان کی جو مالکن ہے وہ منع نہیں کرتی، مثال کے طور پہ. پھر کوئی بے ایمانی کرتا ہے، کسی نے گھر میں چوری کر لی، پھر پیسہ لے کر جا رہے ہیں تو ہر طرف سود کا راج ہے، نظر اٹھا رہے ہیں تو زنا کے مظاہرے نظر آتے ہیں، کہیں جا کر بیٹھو تو کان زنا کی باتیں سنتے ہیں. ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ پھر کسی کو تو آگے بڑھ کر آنا ہوگا. تو لا تعلق تو رہ نہیں سکتا، اس کو تو انٹریکٹ کرنا ہے معاشرے کے ساتھ، بدلنا ہے معاشرے کو. لیکن جب اپنے اندر لتھارجی آئی، کاہلی آئی، تو بس تھیوری کو کافی سمجھ لیا. بیٹھ کے پڑھ لینا اور اس کی واہ واہ کرنا تو بہت آسان ہے. غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ اسلام کا نظام بہت اچھا نظام ہے، لیکن نافذ کرنے میں بڑی محنت لگتی ہے. لیکن چونکہ کام خود کرنا نہیں، خود دگنی محنت کرنی نہیں، تو ہر چیز کو ناجائز حرام کہہ کر بائیکاٹ کر دیا. چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، ہر ایک کو کہہ دیا حرام 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 اور بات ختم. یہ آئیڈیلسٹک دنیا میں رہتے ہیں نا. لاکھ ہم چاہیں ہم آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا میں واپس لوٹ کے نہیں جا سکتے. اسلام جو ہے کسی جگہ کسی وقت کے لیے مخصوص نہیں تھا، ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہاں وہ مدینے کا معاشرہ وہ تو خیالی خوابوں کے اندر ہمارے بسا ہوا تو ہے، کوئی شک نہیں. اس کو ماڈل بنا کے اس کو ریپلیکیٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہم وہ حالات ریکریٹ نہیں کر سکتے جو مدینے کے تھے، گزر گیا وہ زمانہ، دنیا بدل گئی، پیرامیٹرز بدل گئے، لیکن اسلام پریکٹیکل ابھی بھی ہے. حالات کے بدلنے سے، دنیا کے بدلنے سے، علم کی ترقی سے اسلام کی ویلیڈیٹی کے اوپر، اوتھینٹسٹی کے اوپر اور اسلام کی پریکٹیکلٹی پہ اثر نہیں پڑا. قابل عمل ہے، بلکہ جتنا علم ترقی کرے اتنا اسلام کو نافذ کرنا آپ دیکھیں آسان سے آسان ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک زمانہ تھا، اگر ہم بات کریں عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے، آئیڈینٹی کے لیے، شناخت کے لیے شکل دیکھے بغیر چارہ نہیں. ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اب عورتوں کو اپنے چہرے کھولنے پڑتے تھے. اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی پرانا اور دقیانوسی نظام ہے چہرہ دیکھنا، اس لیے کہ بعض چہرے بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور جو ڈسگائز کرنا چاہتے ہیں وہ تو وہ حال حلیہ بدلتے ہیں کہ آپ پہچان نہیں پاتے ان کو. تو اب انہوں نے شروع کیا ہے ریٹینا اسکین. کیمرہ ہوتا ہے وہ آنکھ کی پتلی کو دیکھ لیتا ہے. آج کل ماڈرن طریقہ یہ ہے، ان کا ریٹینا اسکین کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کسی کو چہرہ کھولنے کی ضرورت نہیں. تو پردے کے پوائنٹ آف ویو کو بھی آپ اگر دیکھیں تو بہت آسان ہے. اسی طرح اگر کوئی بہت اہم کام ہے، اس میں عورتوں مردوں کو حصہ لینا ہے، تو آج کل وہ ٹیلی کانفرنسز ہوتی ہیں یا ٹیلی فون کے اوپر کر لیتے ہیں آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، کمیونیکیٹ کرنی ہے. اور پورا سیگریگیشن. تو یہ علم جو ہے یہ تو اسلام کو آسان کر رہا ہے، اس کے نفاذ کو ہم الٹا سمجھتے ہیں کہ مشکل ہو رہی ہے. نہیں، جتنا علم ترقی کرے گا، جتنی سائنس ترقی کرے گی، اتنا اسلام کو نافذ کرنا آسان ہوگا، اور یہ ہونا چاہیے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب علم کو اسلامائز کیا جائے. تو اشد ضرورت اس وقت ہی ہے کہ دنیاوی علوم کو اگنور یا ریجیکٹ کرنے کے بجائے ان کو سیکھا جائے، سائنس کو مسلمان کریں، ایجوکیشن کو اسلامائز کریں. اگر یہ نہیں کریں گے تو شیطان ان پر قابو پا لے گا اور اپنے لیے ان کو استعمال کرے گا. دنیا کا علم حاصل کریں اور دین کا کم از کم اتنا علم ضرور رکھیں کہ حلال حرام کا پتہ ہو. اب اس وقت آپ سوچیں کہ اگر بڑے بڑے عہدوں پر متقی بیٹھے ہوں، اور بڑے عہدوں پر کیسے کوئی پہنچے گا؟ جب تک اس نے دنیا کا علم حاصل نہ کیا ہوگا وہ نہیں پہنچے گا نا. تو کتنی آسانی ہو. جتنے ہمارے یہ کلبز ہیں جہاں پہ دنیا زمانے کی خرافات کا اہتمام کیا جاتا ہے، رات رات بھر ناچ گانے کی مجلسیں ہوتی ہیں، یا تمبولا ہوتے ہیں، یا فیشن شوز ہوتے ہیں، ان کلب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان میں کوئی دین کا علم رکھنے والا ایک بھی بیٹھا ہوتا، فرق پڑتا کہ نہ پڑتا؟
اس حد کو تو نہ جاتا کہ شراب بھی سرو کر دی ہے اور وہاں پر لوگوں کو نچوا بھی دیا پوری رات، یہ تو نہ کرتا. تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ اس کا راستہ علم سے گزرے گا. علم حاصل کرنا ہے تاکہ ایک مومن کیسے ہوتا ہے، یوں سمجھیں کہ وہ ایک وائرس کی طرح ہے. اگر کبھی آپ نے وائرس کے بارے میں پڑھا ہو، وائرس کو تو وہ کہتے ہیں لیونگ تھنگ بھی نہیں ہے، یہ تو کوئی جاندار چیز بھی نہیں ہے، صرف بنڈل ہے تھوڑا سا کروموزومز کا، کوئی جینیٹک مٹیریل کا بنڈل ہے. کیا کرتا ہے وائرس؟ کسی جاندار کے اندر جاتا ہے اور اس کے سیل کی جو مشینری ہوتی ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے، وہاں گھس کر بیٹھ جاتا ہے اور اس پورے سیل کو اپنے کام میں لگا لیتا ہے. تو مسلمانوں کو اس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے، خود مسلمان بنیں، پھر جس جگہ جا کر بیٹھیں، اور جگہ جگہ وہ جا کے بیٹھیں، جہاں وہ جا کر بیٹھیں اس نظام کو اسلامائز کرتے چلے جائیں. چاہے وہ اسکول کا نظام ہو، چاہے پریس کا نظام ہو، چاہے اسٹاک مارکیٹ ہو، چاہے کلبز ہوں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وٹ ایور، جو بھی، عدالت ہو، انتظامیہ ہو، پریزیڈنسی ہو، کچھ ہو، وہاں دو دو تین تین بھی بیٹھیں گے تو کم از کم یہ شیطان کو اس طرح کھلا راج کرنے کا موقع نہ ملے گا. ہر چیز کو دھتکار کے ہم جب ایک کنارے پر سر جوڑ کر خود آپس میں بیٹھ کے سیکھتے سکھاتے رہتے ہیں، دنیا کو کیا فائدہ؟ اگر ہم اپنا ملنا جلنا صرف مذہبی لوگوں میں یا دینی لوگوں میں رکھیں تو جو دین پہ نہیں چل رہے ان تک پیغام کون پہنچائے گا؟ تو اسلام کا سوشل ایسپیکٹ تو بہت مضبوط ہے. حج ایسا بھی تو رکھا جا سکتا تھا کہ تم کسی دور دراز علاقے میں چلے جاؤ، بس اللہ کو یاد کرو 10 دن اکیلے بیٹھ کے، اعتکاف کی طرح حج بنا دیتا اللہ. ایسی جگہ حج کیوں رکھا جہاں ساری دنیا سے مسلمان آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں؟ سوشل انٹریکشن کے لیے نا. سوشل ایسپیکٹ کتنا اسٹرانگ ہے اسلام کا، دیکھیے ذرا. تو ایسے ہمیں کمبینیشنز چاہیے کہ دین کا بھی علم رکھیں اور دنیا کا بھی. دین کی خدمت کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے بچوں سے دین کا کام لے لے. جب ہم کہتے ہیں دین کا کام، ہمیں خیال کیا آتا ہے؟ کیا ہے دین کا کام؟ درس کرنا. اور جب بچے درس نہیں کرتے ہم کہتے ہیں لو نکمے، کوئی فائدہ نہیں، پڑھایا لکھایا خاک، کوئی فائدہ نہ ہوا. اگر آپ نے اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا، وہ کسی نظام میں جا کر اس نظام کا حصہ بن گئے اور وہاں وہ برائیوں کی روک تھام میں ایک بیریئر کی حیثیت رکھتے ہیں، الحمدللہ. اگر ان کی وجہ سے کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ ہم میوزیکل ایوننگ نہیں کر سکتے، ہم شراب نہیں پی سکتے اس کی وجہ سے، الحمدللہ، یہ بھی تو اسلامائزیشن ہے. اور کیا ہے؟ تو چیزوں کو شریعت کے دائرے کے اندر اندر لے کر بھی کوئی اگر آج چل رہا ہے وہ دین کی خدمت کر رہا ہے. تو اگر ہمارے اولاد میں، ہمارے بچوں میں، ہماری عورتوں، ہمارے مردوں کے اندر یہ اخلاقی حس بیدار ہے، شریعت کی پابندی اگر ان کی ہے، ایک شریعت کا پابند 10 کو درست کر دیتا ہے. آپ کسی مجلس میں جا کر بیٹھیں، ان کا پورا ارادہ تھا کہ وہ زبردست ناچ کا پروگرام کریں گے، آپ کی وجہ سے مجبور ہو جائیں گے، گھڑیاں دیکھیں گے کب جائیں تو ہم شروع کریں. ہوتا ہے نا، لوگوں کی باتوں کے موضوع بدل جاتے ہیں ایک حجاب کو دیکھ کر. بہت سی باتیں وہ نہیں کرتے، کہتے نہیں اس کو اچھی نہیں لگیں گی، چاہے وہ برا بھلا کہیں، دل میں آپ کو جو مرضی کہیں، لیکن اثر پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو یاد ہے سورہ نور میں ہم نے بات کی تھی، چھوٹا سا چراغ بہت سا اندھیرا دور کر دیتا ہے، اور بہت سا اندھیرا مل کر چھوٹے سے چراغ کو گل نہیں کر سکتا. تو ہمیں معاشرے کا حصہ بننے کی ضرورت ہے. یہ بھی دین کی خدمت ہے. کوئی یہ بھی کر لیتا ہے تو الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. اور پھر اسپیشلسٹ تو ظاہر ہے ان کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. خاص جگہوں پر جائیں، مدرسوں میں جائیں، پختہ علم فقہ کا، قانون کا حاصل کریں. علماء کی بھی ضرورت ہے، مبلغین کی بھی ضرورت ہے، کارکنوں کی بھی ضرورت ہے، عوام کی بھی، جیسے کہ ہم نے چوٹیوں میں دیکھا تھا ابھی. سب کی ضرورت ہے نا. علماء کو کوئین کی طرح سمجھ لیں، چلیں ان کی بہت قدر کرنی چاہیے، حفاظت کرنی چاہیے. لیکن خالی کوئین تو پھر پورا نظام نہیں سنبھال سکتی نا. چوٹیوں کا کارکن چاہیے ہوتے ہیں جو سنبھالتے ہیں ان کو. تو ہمیں بھی کارکن کی حد تک تو کم از کم آنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے نظام کو سپورٹ کرنے والے تو بنیں. آیت نمبر 16 فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور انہوں نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں،
بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ ورث سلیمان داود، یہ وراثت سے مراد یہاں پر تخت نہیں ہے، بادشاہت نہیں ہے، وراثت سے مراد یہاں نبوت ہے۔ نبی دولت اور دنیا اور تخت اور تاج وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، یعنی کہ وہ بھی نبی ہی بنے۔ یوں سمجھیں ایک طرح سے کہ ورثے میں نبوت پائی، حالانکہ نبوت ورثے میں نہیں چلتی، کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو۔ جہاں تک دنیا کے مال کا تعلق ہے، وہ تو میراث ہوتی ہی نہیں نبیوں کی، وہ اس طرح ورثے میں نہیں چلتی آگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ما ترکنا، جو ہم چھوڑتے ہیں، صدقتاً، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سلیمان جو لفظ آ رہا ہے عبرانی ہیبرو لینگویج کا لفظ ہے، سولومن سے یہ لفظ بنا ہے، سولومن سے سلیمان ہو گیا۔ سولومن کا وہی مطلب ہے جو کہ ہمارے ہاں سلیم کا مطلب ہے نا، شلوم کہتے ہیں یہ یہودی سلام کو، ہم سلام کہتے ہیں، پیس، ٹرینکولیٹی، یہی مطلب ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے یہ داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ 965 قبل مسیح 965 BC میں بادشاہ بنے اور 40 سال سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی۔ نبوت کا اور بادشاہت کا جمع ہو جانا، نبی کا حاکم بن جانا، اس سے بڑی خوش قسمتی اور بابرکت امتزاج اور کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے مبارک کمبینیشن ہے یہ وہ دور تھا، بہترین دور جو کہ دنیا میں آیا۔ دنیا میں جو ادوار آئے ان میں سے ایک بہترین دور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت تھا۔ جہاں تک رقبے کا، ایریے کا تعلق ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت بہت بڑے علاقے پر نہیں تھی، فلسطین پر تھی، اردن، جارڈن کے کچھ علاقوں پر تھی۔ ان کی سلطنت سے تو کہیں زیادہ بڑی سلطنت رومنز کی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت غیر معمولی تھی۔ عام بادشاہوں کی عظمت رقبے سے ناپی جاتی ہے، کتنے اسکوائر مائلز پر ان کی حکومت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس رقبہ نہیں، لیکن زمین پر بسنے والے تھے، ان پر ان کو اختیار دیا گیا تھا، زمین سے زیادہ زمین کے رہنے والوں پر اختیار دیا گیا تھا۔ انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں، جانوروں اور ہوا پر ان کو کنٹرول دے دیا گیا تھا۔ ملٹی ڈائمینشنل ان کی حکومت تھی، یہ سب ان کے مطیع تھے۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا کہ ہم کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہم کو ہر چیز میں سے اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا ہے۔ علمنا میں آپ دیکھیں کتنی عاجزی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم نے سیکھی، ہم نے محنت کی، ہم نے یوں کیا، یہ میں نہیں کرتے اللہ والے، ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف۔ ہم سکھائے گئے، اللہ نے سکھایا، یہ اللہ کا احسان۔ ہر نعمت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، یہ چیز دنیا کے نقصان سے انسان کو بچا لیتی ہے۔ بادشاہت بھی مل جائے تو انشاءاللہ آخرت کو نقصان نہیں دے گی، اگر اللہ کا فضل، اس کو اللہ کی دین، اللہ کی عطا سمجھیں۔ آیت 17 وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ یوزعون، ڈسپلن، کیا یہ اچھی چیز ہے؟ نظم اور ضبط سسٹم کا ہونا یا نہیں؟ یا ہر ایک کو اس کا اپنا قانون بنانے کی اجازت دے دینی چاہیے؟ جب قوموں کے اندر زوال آتا ہے نا، قانون کی پابندی، نظم اور ضبط اور ڈسپلن سے زیادہ ناگوار چیز کوئی اور نہیں رہتی ان کے لیے۔ ادھر سر مارتے ہیں، ادھر سر مارتے ہیں، کسی طرح قانون سے نکل جائیں۔ اور جو کامیاب قومیں ہوتی ہیں وہ قانون کو اپنی ضرورت سمجھتی ہیں، اگر نہ ہو تو قانون بنانے کا تقاضا کرتی ہیں، اور قانون پر عمل کرنا، نظم اور ضبط کے ساتھ زندگی گزارنا ان کی خواہش بن جاتی ہے، اس کے بغیر وہ بے چین ہو جاتے ہیں۔ قانون توڑنے سے زیادہ بری بات
اس سے بڑی حماقت اور بے وقوفی ان کے نزدیک اور کچھ نہیں ہوتی. جہالت سمجھتے ہیں اس کو، قانون کو توڑنے کو. اور جو ترقی پذیر بیکورڈ نیشنز ہوتے ہیں وہ عقل مندی سمجھتے ہیں قانون توڑنے کو. یہاں سلیمان علیہ السلام کا بتایا کہ تمام ان کی افواج انتہائی نظم اور ضبط میں رکھی جاتی تھیں. کامیاب حاکم کی سب سے بڑی خوبی گڈ ایڈمنسٹریشن، ڈسپلن. کوئی ادارہ اچھی ایڈمنسٹریشن کے بغیر پنپ نہیں سکتا. ہیپ ہیسرڈ کام ہوتا رہے گا، اتفاق سے یہ ہو گیا، اتفاق سے وہ ہو گیا. لیکن اگر انتظامیہ اچھی نہیں ہے، انتظام سنبھالنے والے اگر لوگ اچھے نہیں ہیں، کوئی چیز نہ آگے ترقی کر سکتی ہے اور نہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ ڈس آرگنائز رہے گی، الٹپ کام ہوں گے، کبھی یہ کبھی وہ، اور بہت سا وقت ضائع ہوگا. وقت کا بہترین استعمال اگر انسان کو کرنا ہے، آرگنائز ہونا ضروری ہے. سلیمان علیہ السلام انتہائی آرگنائز تھے، انتظام بہت اچھا تھا. انسانوں میں اگر اعلیٰ صلاحیتیں ہوں لیکن بد نظمی ہو اور افراتفری ہو تو وہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کر نہیں سکتا. کام ہوتے ہیں ادھورے، نامکمل، کنفیوژن. ہو سکتا ہے ایک ہی کام 10 لوگ کر رہے ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں ری انوینٹنگ دا ویل. ایک ہی کام کو بار بار لوگ کیے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی یہ کام ہو چکا، یہاں وقت لگانے کی ضرورت نہیں. اور جن کاموں کی ضرورت ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھتا ہی نہیں ان کی طرف. سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے. چرند پرند انسان جن سب اس میں ہوتے تھے اور سب ڈسپلن کے ساتھ آرگنائزڈ ہوا کرتے تھے. اب وہ لشکر چلا، جا رہے ہوں گے کسی مہم کی طرف. آیت 18 حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک مرتبہ وہ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے، ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. نملتن واحد ہے اور النمل جن سے چونٹی کو کہا جاتا ہے، آل دی اینڈس. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہاں پر اس بات چیت سے کہ جانوروں کے اندر شعور ہے، یا کم از کم نبیوں کو شاید چونٹیاں بھی پہچانتی ہوں گی. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. نہ صرف بلکہ یہ چونٹیاں پہچانتی ہیں سلیمان علیہ السلام کو، بلکہ باقاعدہ نام بھی جانتی ہیں. وہ جو آواز ابھی آپ کو سنائی تھی، کڑکڑ جیسی آواز آتی ہے، تو ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کیا کہ سلیمان آ رہا ہے. سائنس تو ابھی اس مقام پر پہنچی نہیں کہ جانوروں کی بولیاں سمجھ لے. چونکہ سائنس نہیں پہنچی، وہ کہتے ہیں لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکنز کو تو پتہ نہیں کہ چونٹیاں کیسے بولتی ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا. ہم تو ماننے کو تیار نہیں کہ امریکن سے بھی زیادہ عقل مند کوئی پیدا ہوا ہے. ایسے ہم غلام ہیں نا ذہنی طور پہ ان کی، انہی کی باتیں سن کے بس ہماری آنکھیں جو ہیں وہ چکا چوند ہوتی ہیں ان کے ترقی کے کارنامے دیکھ کے اور سن کے. اتنی ترقی ہو چکی، انبیاء اور پیغمبر جس مقام پر تھے، انسان تو لگتا ہے کہ بہت بیکورڈ ہے ابھی اس کے مقابلے میں. سائنس تو نہیں پہنچی ابھی، لیکن سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے پرندوں کی بولیاں، چونٹیوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. تو چونٹیوں نے کہا بھائی یہ لشکر آ رہا ہے. ابھی جو ان کے کارکن ہوں گے نا، ورکر اینڈس، انہوں نے پہلے اعلان کر دیا کہ دیکھو بڑا لشکر چل رہا ہے، اپنے اپنے گھروں کے اندر دبک کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو تم کو کچل دیا جائے، پیس دیا جائے. لفظ آیا ہے یحتمنکم. حتما ہا طا میم کا مطلب ہوتا ہے پیس ڈالنا، رگڑ دینا. حطمہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور سمجھ گئے. آیت 19 فتبسم ضاحکا من قولها. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے. چونٹی کے لیے مؤنث ضمیر آئی ہے، ہا، یعنی مؤنث چونٹی کی بات انہوں نے سنی. اور یہ بات آج سائنس نے بتا دی کہ کھانا جمع کرنا، کام کاج کرنا، خبریں لا کر دینا، یہ سب کام فیمیل اینٹس کرتی ہیں.
اب فتبسم ضاحکا، وہ مسکرائے ہنستے ہوئے خوشی کے ساتھ، تو تبسمہ تو کافی تھا، تو پھر یہ ضاحکن کا لفظ کیوں لگایا گیا؟ دیکھیے تبسم تو کئی وجوہات سے ہوتا ہے نا. بعض دفعہ دوسرے کی تحقیر کرنے کے لیے مسکرایا جاتا ہے، ہوتا ہے نا، آپ نے وہ دیکھی ہے وہ مسکراہٹ. بعض دفعہ کسی پر طنز کرنے کے لیے مسکرایا جاتا ہے، ایسی زہریلی قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کی، تکلیف ہوتی ہے ان کو مسکراتا دیکھ کر. ایسے وہ یوں کر کے جو ایک انداز ہوتا ہے مسکرانے کا، ایسی گندی مسکراہٹ نہیں تھی، ایک سنوبز والی مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک سنیکل اسمائل ہوتی ہے. اسمائلز بھی تو اللہ جانے جتنی چوٹیوں کی قسمیں ہیں اتنی ہی مسکراہٹ کی بھی قسمیں ہوں گی. تو سلیمان علیہ السلام طنز سے یا حقارت سے یا سینسزم سے نہیں مسکرائے، ضاحکن، خوشی ہوئی ان کو، ہیپینس کی وجہ سے، خوش ہونے کی وجہ سے مسکرائے چونٹی کی بات سن کر. وقال، اور فرمایا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. فوراً فرمایا، دعا کی، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. جانوروں کی بولیاں سمجھنا بہت بڑی نعمت ہے. سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے تھام لے، ایسا نہ ہو کہ جو طاقت، جو پاور، جو علم تو نے مجھ کو دیا ہے اس کی وجہ سے میں متکبر ہو جاؤں، اپنا کمال سمجھنے لگ جاؤں. اس کو اپنی نعمتوں کو رب کی طرف منسوب کر دینے سے انسان تکبر سے بچ جاتا ہے. تو فوراً اس نعمت کو اللہ کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو مجھ کو تھام لے، یہ نعمتیں کہیں مجھ کو ہلاک نہ کر دیں، بلکہ میں نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تیری رضا حاصل کروں. جب اللہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے خوشی کے موقع پر، نعمت ملنے کے موقع پر، جب احساس ہو جائے انسان کو کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، ورنہ یہ علم، یہ مقام ہم خود حاصل نہ کر سکتے تھے، الحمدللہ وہ نعمت نقصان نہیں پہنچائے گی. دعا کی کہ اللہ مجھ کو تو تھام لے، یعنی یہ سارا علم، ساری صلاحیت صحیح رخ پر لگی رہے، ایسا نہ ہو ان کو صحیح چینلائز نہ کر سکوں، یہ ضائع ہو جائیں یا اس سے بڑھ کر نقصان دہ ہو جائیں. ساتھ ہی ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کر رہے ہیں جو ان کے والدین کو عطا ہوئیں، کیونکہ اولاد والدین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے. والدین کی تو خوشیاں ادھوری رہتی ہیں جب تک کہ بچے ان خوشیوں کے اندر شامل نہ ہوں، جبکہ یہ تعلق بچوں کا والدین سے نہیں ہوتا. وہ جو بچے ہیں وہ اپنے بیوی، اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ انجوائے کرتے ہیں بنسبت ماں باپ کے. وہ ہر نعمت پر ماں باپ کو یاد نہیں کرتے، لیکن ماں باپ کچھ بھی کھائیں گے جب تک اولاد ان کے سامنے نہ ہو ان کو وہ نعمت ادھوری لگتی ہے نا. کہیں آپ سوچیں، امیجن کریں آپ اور آپ کے ہسبینڈ، بہت ہی آپ نے ان کو سکھایا پڑھایا کہ آپ تو کہیں مجھ کو باہر لے کر جاتے ہی نہیں اور ہم تو کہیں ڈنر پہ جاتے ہی نہیں. انہوں نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں. اب وہ لے گئے آپ کو کسی مہنگے سے ریسٹورینٹ میں، وہاں جا کر بیٹھی، بچے یاد آ رہے ہیں، بچے کتنے شوق سے اسٹیک کھاتے، بچے کتنے شوق سے یہ پیتے. یہی ہوتا ہے نا، ہر جگہ بچے یاد آتے ہیں اور بچوں کو کھاتا دیکھ کے لگتا ہے کہ اپنے پیٹ میں جا رہا ہے جیسے. تو یہ تو ہے، بچے ہر چیز ماں باپ کی شیئر کرتے ہیں، لیکن دیکھیں پیسہ ہے یا جو ریسورسز ہیں ماں باپ کے، سب بچوں کے کام آتے ہیں. لیکن ضروری تو نہیں کہ بچوں کی گاڑی، بچوں کا گھر، بچوں کی تنخواہ میں سے ماں باپ کو حصہ ملے. خوش قسمت ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، یا اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بچے ان کو شیئر کریں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتقالی ہو جائے ماں باپ کا، جب اولاد کے پاس پیسہ ہے تو والدین دنیا میں موجود نہ ہوں یا اس جگہ موجود نہ ہوں. تو دعا یہ کی کہ اللہ جو میرے والدین کو نعمتیں تو نے دیں، جن میں سے میں نے بھی حصہ پایا، تو جو علم، آرام، آسائش، دولت، صحت دنیا میں ملی، ان سب سے ہم اپنے لیے عمل صالح کما لیں، دنیا کے ایسٹس کو آخرت کے لیے نیکیوں میں کنورٹ کر لیں.
ایمان تو خود بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ایمان سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو ایمان کے ذریعے عمل کما لے۔ سورہ انعام میں یہ ہم نے بات پڑھی تھی، کسبت فی ایمانہا خیرا، فائدے میں وہ رہیں گے جو اپنے ایمان سے نیکیاں کما لیں، خیر کما لیں۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہ تو ہم کو توفیق عطا فرما ان کاموں کی جن سے تو محبت کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہے۔ عمل اچھے ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کا اظہار دو طریقوں سے ہوتا ہے، دنیا میں ہدایت کے ملنے سے، نیک اعمال کی توفیق سے، اور آخرت میں جنت میں داخلے سے۔ جنت تو ہے ہی صالحین کا ٹھکانہ، اور یہ بھی انہوں نے دعا کی کہ عبادک الصالحین، نیک بندوں میں مجھ کو داخل کر دے۔ جنت تو ہے ہی نیک بندوں کی جگہ، لیکن دنیا میں بھی اچھی صحبت کا انسان خیال رکھے، اس لیے کہ اصول یہ ہے جو حدیث میں ہم کو دیا گیا کہ المرء مع من احب، ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا میں صالحین کی صحبت اختیار کی ہوگی تو جنت میں صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اچھی کمپنی سے زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، ذہنی اذیت سے انسان بچتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، معمولی درجے کی نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کی نیکیوں کا راستہ کھلتا ہے، ترقی درجات ہوتی ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی۔ آگے فرمایا آیت نمبر 20، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ ایک ایڈمنسٹریشن کے طور پہ، ایک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ اگر ہم رکھیں سلیمان علیہ السلام کو، تو اچھا ایڈمنسٹریٹر کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے۔ تو انہوں نے جائزہ لیا۔ تفقدہ کے معنی ہوتے ہیں مجمع میں، کراؤڈ میں کسی چیز کو تلاش کرنا، نظر رکھنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ پرندوں کے لشکر کی تلاشی لی، یعنی انسپیکشن کیا انہوں نے۔ فقال ما لیا لا ارى الہدہد، کہا کیا بات ہے میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ کہا کہ نظر نہیں آتا ہدہد، وہ کدھر گیا؟ ہدہد کو ہوپی کہا جاتا ہے۔ ہوپی چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، ٹائنی سا۔ اب آپ سوچیں کہ جن ہیں اور پرندے ہیں، اور پرندوں میں بھی بڑے بڑے خوبصورت خوبصورت پرندے ہوں گے، ایک چھوٹا سا پرندہ نظر نہ آیا، اس کو بھی سمجھ گئے، فوراً پتہ چل گیا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، چھوٹا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر اہم ہے۔ تو اچھا ایڈمنسٹریٹر وہ جو کہ ہر چیز پہ نظر رکھے، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز پر۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسی جگہ قیام کیا تھا جہاں پانی کی ضرورت پیش آ رہی تھی، پانی کی تلاش کرنی تھی۔ ہدہد میں یہ خاصیت ہے کہ وہ زیر زمین پانی دیکھ لیتا ہے یا محسوس کر لیتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ واٹر کا کہیں خزانہ اگر ہے، ذخیرہ ہے، ہدہد کو پتہ چل جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام معلوم کرنا چاہ رہے تھے اس جگہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، زمین کہاں سے کھودی جائے۔ ہدہد نشاندہی کر دیتا تھا تو جنات وہاں سے زمین کھود لیا کرتے تھے۔ اب اس کام کی ضرورت پڑی، ہدہد اپنی جگہ پر نہیں۔ اب دیکھیے یہ ہوتا ہے نا، بعض چیز چھوٹی سی وقت پہ نہیں مل رہی ہوتی، ایک سیفٹی پن اگر آپ کو وقت پہ نہیں مل رہا، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ ہر ضرورت کی چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے تو کام آسانی سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح چیزوں کو اپنی جگہ پر ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ذمہ دار افراد کو اپنی جگہ پر موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ اجتماعی کاموں میں۔ کسی کام کی ذمہ داری لینے والا شخص اگر اپنی جگہ پر موجود نہ ہو، سب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ ایک تو بات یہ، دوسرے چونکہ سلیمان علیہ السلام کی یہ رعایا تھی، ان کے ماتحت تھے یہ سب لوگ، پرندے بھی اور جن بھی، تو اپنی رعایا کی دیکھ بھال کرنا، ان کے حالات سے واقف رہنا، یہ حکمران کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ طاقتور لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کمزوروں کا بھی خیال رکھنا ہے، ایک چھوٹے سے ہدہد کا بھی خیال رکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ
کہا راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گھومنا ہمارے علم میں ہے. وہ لوگوں کے حالات سے باخبر رہتے تھے. فرماتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی ایک کتا بھی مر جائے تو اللہ کے ہاں پھر میری پوچھ ہوگی. اللہ پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہ خیال کیا اس کا. ایک اور بات آپ دیکھیں کہ جب ہدہد نظر نہیں آیا تو پہلے تو توجہ اپنی طرف گئی سلیمان علیہ السلام کی. ما لیا لا ارى الہدہد، مجھے کیا ہو گیا، ہدہد نظر نہیں آ رہا. کوئی چیز جگہ پہ نہ ملے یا کوئی شخص اس جگہ پر نہ موجود ہو تو ایڈمنسٹریٹر پہلے سوچے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید میں نے یہ پوسٹ کسی کو اسائن نہیں کی تھی یا میں نے کوئی تبدیلی کی تھی. تو کسی اور پر الزام رکھنے سے پہلے یا کوئی ڈسپلنری ایکشن لینے سے پہلے وہ ذرا سا ری چیک کر لے اپنے بارے میں کہ اچھا واقعی یہ کام اسی طرح کرنے کو کہا گیا تھا. تو پہلے تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی مخاطب کر کے کہا کہ کیوں نہیں نظر آ رہا. ایک اور بات بڑی اچھی کچھ صوفیہ قسم کے مفسرین جو ہوتے ہیں انہوں نے بیان کی کہ یہاں تو کہنا یہ چاہیے تھا ان کو کہ ہدہد کو کیا ہو گیا، ہدہد کیوں نہیں ہے یہاں پر. لیکن بات یہ ہے کہ پرندوں پر حکمران ہونا اللہ کا خصوصی انعام تھا جو دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کو. جب کسی نعمت میں کمی آتی ہے تو باقی چیزوں کی طرف توجہ کرنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ ہم سے کوئی قصور، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن گئی. تو پہلے انہوں نے اپنے معاملے کی طرف توجہ فرمائی، پھر اس کے بعد پوچھ گچھ شروع کری کہ ام کان من الغائبین، کیا وہ غائب ہو گیا. جب اپنا اطمینان ہو گیا کہ مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، اپنا سیلف اسیسمنٹ انہوں نے کر لیا کہ نہیں غلطی میری نہیں، کوتاہی میری نہیں، ہدہد کی غلطی ہے، وہی نہیں آیا، وہی ایبسنٹ ہے، اس کو لیو نہیں دی گئی. یہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کوئی اپلیکیشن دی ہو کہ ہم ایبسنٹ رہیں گے، نہیں آیا، خود ہی غائب ہو گیا، ایبسنٹ ہو گیا بغیر بتائے. اچھا، فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کہا کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا، میں اس کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا. کیسی سزا ہے یہ ایبسنٹ ہونے کی؟ سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر دوں گا، ورنہ اس کو میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. تو دیکھیں سزا کا اعلان تو کیا، لیکن اس سے پہلے اس کو صفائی پیش کرنے کا موقع ضرور دیا جائے گا. او لیاتینی بسلطان مبین، یا وہ لائے کوئی دلیل میرے سامنے. تو سزا کبھی یک طرفہ اعلان نہیں کر دیا گیا صفائی کا موقع دیے بغیر. تو آپ سوچیں کہ جہاں جانوروں کو ایسا انصاف ملتا تھا وہاں انسان کتنے سکھ اور کتنے چین میں ہوں گے. غیر ذمہ داری برداشت نہیں کر رہے، کام سے غفلت برداشت نہیں کر رہے. یہ اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے جو اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کرے اور دوسروں پر بھی پابندی لگائے، نہ کوتاہی کرے نہ کرنے دے. ہمارے ہاں نرمی کا مطلب یہ لے لیا گیا کہ جس کا جو جی چاہتا ہے کرنے دو، کسی کو کچھ نہ کہو. کہتے ہیں لو دین پڑھانے والے اور سختی کرتے ہیں، تو نہیں کریں گے تو نظام کیسے چلے گا. دین کا مطلب یا تقوی کا مطلب یا حساس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کو آزادی دے دی جائے اپنی مرضی کرنے کی. اس طرح تو کوئی نظام، کوئی سسٹم دنیا کا نہیں چل سکتا. آج ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہے. اسکولز میں ہم جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہم مینٹلی تیار ہوتے ہیں وقت کی پابندی کرنے کو. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے بچوں کی چھٹی نہیں کراتے. لیکن دین کے معاملہ کتنا ڈفرینٹ ہے ہمارے یہاں. دین کے معاملے میں نہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں، نہ ہم ریگولیرٹی کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو کراتے ہیں. بڑا فرق ہے نا. ہم نے کبھی دین تو نرمی سے سکھایا جاتا ہے، سختی نہ کرو. مطلب ہے کہ ہم آئیں نہ آئیں، پڑھیں نہ پڑھیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. یہ ہم نے اپنا مزاج بنا لیا. یہ چیز درست نہیں. ہمیں اس ذہنیت سے بھی باہر نکلنے کی ضرورت ہے. سلیمان علیہ السلام کے عمل سے ہم سبق سیکھیں کہ وہ کیسے نظم اور ضبط میں رکھتے تھے. بعض دفعہ یہ نرمی کے نام پر کاہلی شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح خیال کرنے کے نام پر ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں، کیوس ہو جاتا ہے، نظم و ضبط ختم ہو جاتا ہے. خیال کرو، خیال کرو، ضرور خیال کرو ایک حد تک،